الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، ہمارے ہر پروگرام کا مقصد ہوتا ہے صحیح بات سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل علم نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ اور سچ میں فرق کر سکیں. ایسے ہی چند چینل والوں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے. چند لوگ اپنے پروگراموں میں بیٹھا کر احمدیوں سے متعلق سب من گھڑت کہانیاں بیان کر دی. تو ہر انسان کو احمدیت سے متعلق سچائی جاننے کا حق ہے کہ وہ خود ساری باتیں سنے اور پھر فیصلہ کرے. اکثر خاتون بھی سرکاری مسلمان اس طرح کے ہی پروگرام کرتی ہے اور اسلام سے اس چیز کا کوئی لین دین نہیں ہوتا. ہم نے تھم نیل میں جو فوٹو لگائی اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ احمدیوں سے بائیکاٹ کیوں ضروری ہے، مگر انہوں نے اپنے پروگرام میں اسلام سے متعلق کوئی رائے نہیں بیان کی کہ اسلام کیا کہتا ہے. احمدی قادیانی ڈاکٹرز سے علاج کروانا چاہے یا نہیں، ایسے بیہودہ سوال بھی کیے گئے. ان جیسی ہی ایک خاتون کی ویڈیو ہمارے پاس ہے جو طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کی اتنی تعریف کر رہی ہے، وہ وہاں سے اپنا علاج کروا کر آئی. آپ کو بتاتے چلے کہ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ربوہ میں احمدیوں کا اسپتال ہے. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید ساری تفصیل جانتے ہیں. آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ کے ٹی وی چینل غیر احمدیوں کا، جس پر 2 عورتوں نے سوال کیے جس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم یہاں سوال بتا دیتے ہیں جو ان کے پروگرام میں ہم نے سنے. احمدیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. احمدی قادیانی ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے یا نہیں؟ احمدیوں نے ایک نبی بنا رکھا ہے. احمدی کلمے میں محمد رسول اللہ کی جگہ مراد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام لیتے ہیں. احمدیوں کا قرآن بدلا ہوا ہے. اس طرح کے بیہودہ سوالات کیے گئے اور جس کا جواب انہوں نے ایک بھی ڈھنگ سے نہیں دیا. اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں. ہم اپنے نمائندے سے اس کے بارے میں ساری تفصیل جانتے ہیں. احمدیوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اور اسلام کا اصل پیغام. جی ضرور، اگر لوگ ہماری اس ویڈیو کو پورا غور سے سن لے تو بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائے گی. آج کے دور میں ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ دین اسلام کے نام پر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے تاکہ نفرت اور تعصب کو فروغ دیا جا سکے. احمدی مسلمانوں کے بارے میں سب سے زیادہ غلط اور گمراہ کن بیانیے یہ گھڑے گئے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا جھوٹا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، یا یہ کہ ان سے تعلق رکھنا، ان کے ساتھ کاروبار یا علاج کروانا کسی طور پر جائز نہیں. حالانکہ یہ تمام باتیں قرآن، سنت اور احادیث کی اصل تعلیمات کے بالکل منافی ہے. قرآن کریم کا حکم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار عدل، انصاف اور انسانیت کی خدمت کا حکم دیتا ہے. ارشاد ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. المائدہ 8. ترجمہ: کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کیا کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے. یعنی اسلام یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی کے عقیدے یا اختلاف کی وجہ سے اس کے بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے جائیں. طب و علاج کی روشنی میں حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کو دین و ایمان سے مشروط نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کا علاج بھی اتارا ہے. صحیح بخاری. یہاں کہیں ذکر نہیں کہ علاج صرف مسلمان ڈاکٹر سے ہی کروایا جائے، بلکہ اسلام تو علم، خدمت خلق اور شفا دینے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مواقع پر غیر مسلموں سے علاج کروایا. تاریخ میں موجود ہے کہ ایک یہودی طبیب نے بھی علاج کیا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امتیاز نہیں برتا تو آج کوئی دوسرا کس طرح یہ پابندی عائد کر سکتا ہے احمدی ڈاکٹر سے علاج نہ کروایا جائے؟ حقوق العباد اور احمدیوں کے ساتھ برتاؤ. اسلام میں حقوق العباد کو دین کا اہم ستون قرار دیا گیا ہے. اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی خدمت کرتا ہے، جان بچاتا ہے یا انسانیت کے لیے قربانی دیتا ہے تو اسلام اسے سراسر خیر اور بھلائی قرار دیتا ہے. احمدی ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز اور دیگر پروفیشنلز نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی خدمات پیش کی ہیں. ان کی محنت اور خدمت کو جھوٹے پروپیگنڈے کی نظر کر دینا نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف بھی ہے. پروپیگنڈا
اور اس کا مقصد یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا صرف ایک مخصوص سیاسی و مذہبی ایجنڈے کے تحت پھیلایا جاتا ہے تاکہ عوام کو اصل مسائل سے ہٹایا جائے اور ایک کمزور طبقے کو نشانہ بنایا جا سکے۔ یہی وہ رویہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ البقرہ 11۔ ترجمہ: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ اسلام کا اصل پیغام امن، انصاف اور بھائی چارہ ہے۔ کسی بھی احمدی یا کسی اور مذہبی اقلیت کے ساتھ امتیازی سلوک اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ احمدی ڈاکٹر سے علاج کروانا یا احمدیوں کے ساتھ تعلق رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اسلامی اصول مساوات اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اسلام کا مقصد انسان کو انسانیت کی خدمت کے قابل بنانا ہے، نہ کہ نفرت اور فرقہ واریت کو ہوا دینا۔ احمدیوں کے عقیدے کو قرآن و سنت کی روشنی میں احمدی کون ہے اور ان کا ایمان کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں احمدی مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں اور پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ احمدیوں کا ایمان اور تعلیمات قرآن مجید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے۔ قرآن و سنت سے وابستگی: احمدی قرآن کریم کو آخری اور کامل کتاب مانتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ان کی تمام تعلیمات اسی اصل اسلام سے اخذ کی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں ایک آنے والے مسیح و مہدی کی خبر دی تھی۔ متعدد احادیث میں اس شخصیت کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم امامکم منکم، صحیح بخاری کتاب الانبیاء۔ ترجمہ: تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم مسیح موعود تم میں نازل ہوں گے اور وہ تمہارے امام ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہدی الا عیسیٰ، ابن ماجہ، یعنی حقیقی مہدی وہی مسیح ہوں گے۔ مسیح موعود کو نبی اللہ کہا جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں آنے والے مسیح موعود کو نبی اللہ کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَنزِلُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ نبی اللہ، صحیح مسلم کتاب الفتن۔ یہ الفاظ نبی اللہ 4 مرتبہ آئے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں مسیح موعود اللہ کے نبی کہلائیں گے، اور غیر احمدی اس سے مراد پرانے عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیتے ہیں، اور جس کا انتظار آسمان سے اترنا کئی سالوں سے کر رہے ہیں، جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں جو مسیح و مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ میری امت میں سے ہوگے جس کو نبی اللہ بھی کہا گیا ہے، اور جو کوئی نئی تعلیم نہیں لائے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی چلیں گے، جس کو امتی نبی کہا گیا ہے، نہ کہ شرعی نبی۔ ہم نے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنا چکے ہیں، امتی نبی اور شرعی نبی میں، چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مانتی ہے کہ جس مسیح موعود مہدی موعود نے آنا تھا وہ آ چکے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اس پر بھی تفصیلی ویڈیو چینل پر موجود ہے۔ احمدیوں کا ایمان: احمدی مسلمان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وہی مسیح و مہدی مانتے ہیں جن کا وعدہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور تابع ہیں اور اپنی تمام تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا احمدیوں پر یہ الزام کہ وہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں سراسر جھوٹا ہے۔ ان کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن کو آخری کتاب ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، اور آنے والے مسیح موعود کو ماننا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہا۔ 5 بنیادی عقائد ایمانیات۔ جی بالکل، احمدی مسلمان بھی وہی 5 بنیادی عقائد مانتے ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں اور جنہیں تمام مسلمان مانتے ہیں۔ 1. اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا شریک ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ 2. ملائکہ فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے موجود ہیں جو اس کے حکم پر کام کرتے ہیں۔
3. اللہ کی کتابوں پر ایمان. تمام الہامی کتابیں حق ہیں جیسے تورات، زبور، انجیل اور سب سے آخری و کامل کتاب قرآن کریم. 4. اللہ کے رسولوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے اور سب سے آخری اور کامل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. 5. یوم آخرت قیامت پر ایمان. قیامت ضرور آئے گی. ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور جزا و سزا ملے گی. یہ وہی 5 بنیادی عقائد ہے جو ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے، اور احمدی بھی انہیں پورے ایمان و یقین کے ساتھ مانتے ہیں. احمدی مسلمان نہ صرف 5 بنیادی عقائد ایمانیات پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ وہی اسلام کے 5 ارکان بھی مانتے اور ان پر عمل کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے. احمدیوں کے بنیادی عقائد اور عملی ارکان. 1. کلمہ شہادت پر ایمان. احمدی بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. 2. نماز 5 وقت کی نماز باجماعت اور اسی طریق پر ادا کرتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. 3. روزہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں جیسا کہ قرآن میں حکم ہے. 4. زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتے ہیں تاکہ غرباء اور مساکین کی مدد ہو. 5. حج استطاعت رکھنے والے احمدی حج بھی ادا کرتے ہیں. 6. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. احمدی دل و جان سے یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور سب سے آخری کامل نبی ہے اور انہی کی پیروی سے نجات ہے. خلاصہ یہ ہے کہ احمدی مسلمان بھی وہی اسلام مانتے ہیں جو قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اسلام کے نام پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے بجائے اصل حقائق کو سمجھنا اور بیان کرنا ہی انصاف ہے. ناظرین، ہم نے قرآن اور حدیث سے سارے حوالوں کے ذریعے ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے. پوری ویڈیو کو دیکھ کر خود فیصلہ کریں. اب ہم 2 ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. بالکل سندس جہاں سے میں یہ سبق سیکھ کے آئی ہوں، 3-4 مہینے پہلے جہاں میری سرجری ہوئی ہے، ربوہ میں ایک ہاسپٹل ہے جو وہاں پر فرشتے رہتے ہیں. میں یہ ان کو انسان بھی نہیں کہہ سکتی ہوں. جنرل نوری کے انڈر ہے، طاہر کارڈک ہاسپٹل ہے، لیکن وہاں اتنی ڈیووشن ہے. ایک مریض کے لیے کتنے بندے کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی ڈیووشن ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جنرل صاحب خود ہیں یا یہ ڈاکٹر ہیں یا یہ ان کے ٹیکنیشین ہیں یا یہ ان کے سویپر ہیں. سب ایک طرح کے ہوتے ہیں. آپ کو یا یہ لیڈی ڈاکٹر ہے یا یہ نرس ہے، سب ایک طرح کے، کوئی ڈفرنس نہیں، کوئی نہیں ہے. اور سب اتنی ڈیووشن سے کام کرتے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر، اوپر سے لے کر نیچے تک. ہمارے لوگ تو 10-12 بجے تک ہوتے نہیں، اگر ہوتے ہیں پھر ٹی بریک ہو جاتا ہے، پھر لنچ بریک. وہاں میں نے دیکھا اتنے مریض، پتہ نہیں 100 روپے یا 300 روپے ان کی فیس ہے ٹوٹل. رات کے 12 کیوں نہ بجیں، ان لوگوں نے اٹھنا نہیں ہے جب تک او پی ڈی ختم نہ ہو. بالکل اتنی ڈیووشن کہاں ہے. اچھا پھر وہ میڈیسن دیتے ہیں، وہ ایک ایک چیز خود چیک کرتے ہیں، وہ آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں. جب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے آپ کو انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. جیسے میں گئی تھی، میں اس لیے نہیں گئی تھی کہ میں اپنی سرجری کرواؤں. ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میڈم اتنے اچھے لوگ ہیں، آپ ایک دفعہ چیک کرائیں. میں نے کہا میں اپنا علاج خود کرتی ہوں، 2004 سے یہ مجھے تکلیف ہے. چلو انہوں نے جب میرے لیے اپوائنٹمنٹ لے لی تھی، ان کی عزت کے لیے میں چلی گئی. جب میں چلی گئی اور میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے میرے میاں کو کہا کہ جعفر صاحب وہ ٹائم نہیں ہے. اس نے کہا یہ کرواتی ہی نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے صرف ملاقات کے لیے آپ سے اپوائنٹمنٹ لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. میں اتنی یعنی وہ ہو گئی تھی کہ وہ کنونس ہو گئی تھی ان کی صرف ایٹیٹیوڈ سے، ان کے بیہیویئر سے، ان کا سارا کچھ دیکھ کے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو مرضی آپ کر لیں. بس انہوں نے آپ کا کانفیڈنس بلڈ کیا نا، وہ دکھا کہ وہ سارا کچھ جو ان کا ہے. لیکن اسی بات پہ انسان کی عمر بڑھتی ہے. یہی ثواب ہے، یہی بڑی عبادت ہے. اور یہ سارا کچھ انسانیت ہے. آپ دوسروں کی مدد کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، دوسروں کا بھلا سوچو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اپنے اگلے جہان کے لیے بھی تو نیکیاں اکٹھی کرنی ہے نا. یہی زندگی تو نہیں ہے. اپنی سول، جس طرح میں شروع میں کہہ رہی تھی کہ اپنی سول کو کلین کریں. سول جب آپ کی کلین ہوگی تو آپ خود بخود اس کے بعد فون کر کے پوچھتے تھے کیا کنڈیشن ہے، بی پی کتنا ہے، آپ کیسی ہیں. یہاں تو دوربین میں بھی آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا. دوربین میں بھی نہیں ملے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں تو بھائی جب ہم چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے فرقوں کے لیے یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اس فرقے کی مسجد کا امام اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چندہ ان کو دیتے ہیں.
تو پھر ہم ان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تو جس مناظرے میں بیٹھتے ہیں یہ تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے اوپر ہی پھنس جاتے ہیں. یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ. اچھا جی کبھی بھی نہیں, وہ تو آگے رکھ دیتے ہیں. نہیں یہ تو آپ نہیں کریں, کیسے جی نہیں جی کر سکتے؟ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کر سکتے مناظرہ. کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہے وہ. ویسے وہ غلام احمد قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ, نہ. وہ امتی نبی وہ علیحدہ سے کرتے ہیں. عبادت گاہوں کو توڑنا, ان کو راہ چلتے پرسیکیوٹ کرنا اور ان کے اوپر حملے کرنا, پاکستان کے قانون کو توڑنا, ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں. اور یہ صرف قادیانیوں کے کیس میں نہیں, میں کرسچنز کی پرسیکیوشن کے بھی خلاف ہوں. میں ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ سندھ میں کیا جاتا ہے, وڈیرے لوگ ان کی بچیوں کے ساتھ زبردستی نکاح کرتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں, میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. تو یہ والا جو نرم گوشہ ہے, جو انسانیت والا ہے, یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے. یہی لوگ یہ ہمیں کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو کافروں کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں, بتایا نا. علمی آپ نے اختلاف رکھنا ہے, تو ان کو کافر ماننا یہ الگ چیز ہے. علمی اختلاف رکھنا اور انہیں دعوت دینا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کی بجائے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے. یہ تو جس مناظرے میں بیٹھتے ہیں یہ تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے اوپر ہی پھنس جاتے ہیں. یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ. اچھا جی کبھی بھی نہیں, وہ تو آگے رکھ دیتے ہیں. نہیں یہ تو آپ نہیں کریں, کیسے جی جی میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کر سکتے مناظرہ. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.